السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں سب؟ آئی ہوپ سو سب مزے میں ہوں گے، خوش باش ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور مجھے لگ بھی رہا ہے سارے ہی خوش ہیں۔ شکر الحمدللہ، اللہ نظر بد سے سب کو بچایا، آمین ثم آمین۔ تو میں نے کہا آج کس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی دوسرے آدمی سے پوچھ رہا تھا کہ تم کون سی دعائیں پڑھتے ہو، ہمیں بھی بتاؤ، اور تمہارے اندر اتنی چینجنگ آ گئی ہے، پہلے کچھ اور تھے اب کچھ اور ہو گئے ہو، تو ہمیں بھی بتاؤ دعائیں وغیرہ، ہمیں راز ہی رکھیں گے، دوسروں کو نہیں بتائیں گے۔ تو وہ بندہ اس کو کہتا ہے کہ جب اللہ نے قرآن کے ذریعے قرآن نازل کیا اپنے آخری رسول پہ، جب سارے راز دنیا کے اس کے اوپر کھول دیے، اور جب آخری رسول نے ساری دنیا کے لیے قرآن کے راز ان پر کھول دیے، ایز تحفہ گفٹ دے دیا، ٹھیک ہے نا، سارے راز اس نے دے دیے سب کو، جتنے بھی مسلمان ہیں اور جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے، جس میں صرف مسلم نہیں آتے، نان مسلم بھی آتے، جن کو اللہ ہدایت دے۔ جب ہمارے آخری رسول نے بھی اس راز کو راز نہیں رکھا، ساری دنیا کو بتایا، اور بے شک قرآن بھی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تو میں کون ہوتا ہوں تم سے یہ دعائیں چھپانے والا؟ تو چلو تم بھی لکھو یہ دعائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن کے اندر جنگوں کا بڑا ذکر ہے آخری دور میں، تو اس جنگوں کو ڈیکوڈ کرتے ہیں نا امن کے لیے، اس قرآن کے صرف اس جنگ والے جو ٹکڑا ہے جس میں سب کو ہدایت دی گئی ہے، وہ ڈیکوڈ یہ ہے کہ سارے مسلمان اگر ہو جائیں گے تو جنگ کس بات کی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ سارے اگر مسلمان ہو جائیں گے، اللہ کی راہ میں آ جائیں گے، تو جنگ کس بات کی ہوگی۔ پر جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دیا آخری دن تک، وہ جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے ہیں، انہوں نے جدید ٹیکنالوجی سے سب کچھ تیار کر لیا، وہ سمجھتے ہیں فتح ان کی ہوگی، مگر ہمارے قرآن میں تو پہلے ہی ہمیں بتایا گیا تھا کہ فتح صرف مسلمانوں کی ہوگی۔ جس طرح فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، جس طرح سے وہ لوگ کٹ رہے ہیں، اب بتائیں ذرا، یہ طریقہ بھی تو صحیح نہیں ہے نا کہ ہم اپنی گردن دشمنوں کو دے دیں، آؤ ہماری گردنیں کاٹو۔ تو ہمیں بھی پریکاشنس کرنی چاہیے نا، ہمیں بھی اپنا یعنی کہ تیاری کرنی چاہیے نا خود کو بچانے کے لیے۔ اتنی جانیں ضائع کرنے کا کیا فائدہ، حلال خون ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ حرام خون ضائع ہو تو بھلے ہو، پر حلال خون ضائع کیوں ہو؟ تو ہمیں بھی تو تیاری کرنی چاہیے اپنے پیاروں کے حفاظت کے لیے۔ شہید ہونا تو سب کو ہی پسند ہے، یہ عظیم رتبہ سب کو ہی چاہیے، ہر کوئی چاہتا ہے ہم شہید ہو جائیں۔ شہادت ہر کسی کو تو نصیب نہیں ہوتی، تو لکی لوگ ہوتے ہیں، پر حلال خون کو اس طرح ضائع بھی نہیں کرنے دینا چاہیے نا، ہمیں بھی تیاری میں لگ جانا چاہیے، حلال خون کی حفاظت کے لیے لگ جانا چاہیے۔ بس یہی بات تھی، پتہ نہیں میں سمجھانے کا طریقہ صحیح بھی ہے یا نہیں، آئی ہوپ سو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔